اگر نیکی کی توفیق مل گئی جس دن میں جس گھڑی میں، وہ گھڑی وہ وقت وہ دن آپ کے لیے مبارک ہے، اور اگر کسی دن میں کسی وقت میں کسی گھڑی میں آپ سے گناہ کا صدور ہو گیا تو وہ وقت وہ گھڑی آپ کے لیے منحوس بن گئی۔ تو انسان کے اپنے عمل میں نحوست ہوتی ہے، کسی دن میں نحوست نہیں ہوتی۔ سفر کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے۔ اگر آپ کیا بلکہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچے، بہت سے لوگ ہوں گے جن کو سفر کے مہینے میں کاروبار میں فائدہ ہو گیا ہوگا، بہت سے لوگ ہوں گے جن کا گھاٹا ہو گیا ہوگا، یا کوئی بھی دن آپ لے لیجئے، محرم میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گھاٹا ہو جاتا ہے، رمضان میں گھاٹا ہو جاتا ہے، تو کیا ان کے لیے وہ رمضان کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہو جائے گا؟ شوال کا مہینہ کیا منحوس ہو جائے گا؟ اگر کسی کے گھر کے کسی فرد کا انتقال خدا نخواستہ کسی رمضان کے مہینے میں ہو جائے تو انتقال کی بنیاد پر آپ کہیں گے رمضان کا مہینہ نامبارک ہو گیا؟ نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہی وقت ہوتا ہے، ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک گھر سے میت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے اور دوسرے گھر سے شادی کا دولہا نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ منحوس تھا تو سب کے لیے منحوس ہونا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے منحوس ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایک کے لیے اگر دیکھا جائے تو ایک کے لیے منحوس ثابت ہو رہا اگر کہنے کے اعتبار سے، اور ایک کے لیے مبارک ثابت ہو رہا ہے، یہ کون سی بات؟ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کر لی۔ انہوں نے کہا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے کے آخری عشرے میں آخری بدھ کو بخار آ گیا تھا، حضور کو بخار آیا تھا اس لیے مہینہ منحوس ہے۔ اچھا، حضور کو بخار آ گیا تھا تو یہ مہینہ منحوس ہو گیا، بخار آیا کہاں تھا؟ کہاں آیا تھا؟ مدینہ منورہ میں آیا تھا۔ تو مدینے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر دن کو آپ نے مہینے کو منحوس بنا دیا تو اس جگہ کو مدینے کو آپ کیا کہیں گے؟ مدینہ منورہ میں بخار آیا تھا، ہے غلط بات کی نہیں؟ بتاؤ، آپ مدینے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مدینہ منورہ ہم کہتے ہیں، اس کی تعظیم ضروری ہے۔ تو جس طرح مدینہ منورہ نعوذ باللہ خاکم بدہن مدینہ منورہ منحوس نہیں ہوا حضور کے بخار آنے کی وجہ سے، تو پھر یہ سفر منحوس کیسے ہو جائے؟ اور پھر ایک اور بات، مان لیجیے حضور کو بخار آ گیا اس مہینے میں، اس لیے حضور یہ مہینہ منحوس ہو گیا، تو حضور کی وفات کب ہوئی تھی؟ اس کے اگلے مہینے میں، ربیع الاول میں۔ اس مہینے کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو اس سے بڑا، اگر اس میں نحوست بخار کی وجہ سے آ گئی تو اس میں نحوست تو حضور کی وفات کی وجہ سے اور زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے یہ سب بیکار باتیں ہیں، بلا وجہ کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ نحوست اصل جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے عمل میں ہوتی ہے۔ اگر نیکی کی توفیق مل گئی جس دن میں جس گھڑی میں، وہ گھڑی وہ وقت وہ دن آپ کے لیے مبارک ہے، اور اگر کسی دن میں کسی وقت میں کسی گھڑی میں آپ سے گناہ کا صدور ہو گیا تو وہ وقت وہ گھڑی آپ کے لیے منحوس بن گئی۔ تو انسان کے اپنے عمل میں نحوست ہوتی ہے، کسی دن میں نحوست نہیں ہوتی۔ لوگ شادیاں نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر شادی کر لی تو طلاق ہو جاتی ہے، رشتہ چلتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ایک مقدر کی چیز ہے، اور پھر ہر رشتے کا ٹوٹنا یہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رشتے کا ٹوٹنا بہت بابرکت ثابت ہوتا ہے ایسا۔ وہ ایک خاتون ہے، کسی کے نکاح میں ہے، شوہر ظالم ہے، اس کو ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ اگر طلاق ہو گئی، عورت کی شادی کہیں اچھی جگہ ہو گئی، اب اس کو سکون مل گیا، تو یہ نکاح یہ طلاق اس کے لیے کیا منحوس ثابت ہوئی؟ یہ تو مبارک ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ یہ پائے درجے کے صحابی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ کسی قبیلے نے ان کے قبیلے پہ حملہ کیا، بچے تھے، قید کر لیا، اور یہ بازاروں میں بکتے 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 مکے میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید لیا۔ پھر ایک موقع آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا، وہ ام المؤمنین بن گئی۔ تو اب جب وہ حضور کے گھر تشریف لائیں تو ساتھ میں یہ غلام زید بن حارثہ بھی آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے۔
ادھر ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے والد پریشان تھے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، میرے بیٹے کو کہیں قید کر لیا ہے دشمنوں نے۔ وہ اسی غم میں روتے رہے، بالآخر ان کا آخری وقت آ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن رخصت ہوتے وقت انہوں نے اپنے بھائی کو اور بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو تلاش کرتے رہنا۔ انتقال کے بعد چچا اور بھائی تلاش کرتے رہے۔ چرچا تھا پورے علاقے میں کہ زید بن حارثہ کے چچا بہت پریشان ہیں، ان کو تلاش کر رہے ہیں، بھائی تلاش کر رہے ہیں۔ حج کا موسم آیا، ان کے قبیلے کے لوگ، علاقے کے لوگ حج کرنے آئے۔ یہاں دیکھا کہ زید بن حارثہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، یہ آپ نے اعلان نہیں فرمایا۔ زید بن حارثہ کو دیکھا، نظر پڑی، لوگوں نے جا کے بتلایا جن کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تو مکے میں ہے۔ ڈھیر سارا روپیہ لے کر کے آئے، درہم و دنانیر اور مال لے کر آئے کہ میں اپنے بھتیجے کو یہ مال دے کر کے فدیے میں چھوڑا لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ کو اتنا مال دیتا ہوں، آپ جتنا بتائیں اتنا مال دیتا ہوں، آپ میرے بھتیجے کو چھوڑ دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں نے ان کو قید کیا ہے، یہ تو ہماری طرف سے ہر وقت رہا ہے، آپ جا کے خود بات کر لیں۔ زید بن حارثہ سے جا کے بات کی، چچا نے اور بھائی نے سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، غلام بن کر جینا تم کو پسند ہے، آزاد رہنا پسند نہیں۔ انہوں نے کہا یہ غلامی مجھے 1000 آزادیوں پر ایسی 1000 آزادیاں اس غلامی پر قربان، میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ چچا بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ بھائی سمجھاؤ اسے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں زبردستی نہیں کر سکتا، جانا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں، جا سکتے۔ اس کے بعد یہ ادا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی اتنی پسند آئی حضور کو کہ ان کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف لے گئے، ان کا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یعنی غلام سے بیٹا بنا لیا، کہا آج سے میرا یہ بیٹا ہے۔ یہ شرف اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اب چونکہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر منہ بولا کسی کو بیٹا بنا لیا جاتا تو لوگ اسی کی طرف نسبت کرنے لگ گئے تھے ولدیت کی، تو لوگوں نے اسی طرح کہنا شروع کر دیا کہ زید ابن محمد، یعنی زید جو محمد کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ بیٹے کس کے ہیں؟ حارثہ کے بیٹے، زید ابن حارثہ، لیکن لوگوں نے کہنا شروع کیا زید ابن محمد۔ قرآن مجید نے فوراً اس پر آیت نازل ہوئی اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لہذا محمد زید ابن محمد نہیں بلکہ زید ابن حارثہ کہا جائے ان کو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کر دی، اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جحش، شادی ہو گئی لیکن پٹری نہیں کھا رہی تھی، آئے دن اختلافات، لڑائیاں، جب دیکھو تب طلاق کی نوبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ کسی طرح رشتہ برقرار رہے، اور آپ کے دل میں یہ بات بھی تھی کیونکہ اسلام اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ وہ رسم یہ تھی کہ لوگوں کے اندر تھا کہ جو اپنا منہ بولا بیٹا کسی کو بنا لے تو پھر اس کی بیوی جس نے بنایا ہے وہ بولا بیٹا اس کے لیے سگی بہو کی طرح ہو جاتی، اب اس کے ساتھ نکاح کبھی اس کا جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر بیٹی ہے تو اس کے ساتھ پردے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بیٹی اگر بنایا ہے تو بیٹی ہے کسی اور کی لیکن بنا کسی اور نے لیا ہے تو اس کے لیے پردے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسم چلی آ رہی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور زینب بنت جحش کے ساتھ آپ نکاح فرما لیتے تو ہنگامہ برپا ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، اس طرح کی باتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ تو کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بات تھی وہ نازل فرما دی اور فرمایا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، فرمایا کہ جب زید نے ان کا معاملہ نبٹ گیا تو اس کے بعد فرمایا زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ تو حضرت زینب بنت جحش کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا، یہ آیت نازل ہو گئی اور وہی ہونا تھا جو جس کا خطرہ تھا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یہی بات کہنی شروع کر دی، لیکن اسلام نے اس رسم کو توڑا۔ اب یہاں دو باتیں، آپ ایک بات دیکھیے کہ زینب بنت جحش پہلے حضرت زید کے نکاح میں تھی، جو صحابی ہے نبی نہیں ہے،
اور ان کی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ام المؤمنین کا شرف عطا کر دیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی، زوجہ مطہرہ بن گئی۔ بتاؤ یہ شرف ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمام ایمان والے مردوں کی ماں بنا دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر البشر ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کی اہلیہ اور بیوی بنا دیا۔ تو یہ طلاق مسعود ہے یا منحوس ہے؟ کیا آپ اس کو منحوس کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ظاہر سی بات ہے۔ یہ کتنی مبارک ہوئی، یہ معاملہ جو طلاق کے بعد وہ کتنا مبارک ہوا۔ ادھر زید بن حارثہ کے دل میں بھی ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی، چونکہ ابھی تک نسبت کس کی طرف تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی، زید بن محمد کہا جاتا تھا، دل دکھی ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا کہ 1,24,000 صحابہ کرام میں کسی کو یہ انعام نہیں ملا، کسی کو یہ انعام نہیں ملا۔ کیا 1,24,000 یا 1,44,000 حضرات صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو، جو امت میں تمام امتیوں سے، انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ترین 4 افراد، 4 خلفاء جن کو ذکر فرمایا گیا، ان کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو شرف زید بن حارثہ کو آتا ہوا۔ وہ کیا؟ قرآن مجید میں 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی کا نام نہیں ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کا نام لیتا ہے، فلما قضا زید منہا، زید کا نام آیا ہے۔ یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر طلاق بھی منحوس نہیں ہوتی، رشتے ٹوٹتے ہیں، ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں اگر ہو جائے، اس کی وجہ سے کوئی منحوس کہنے لگے تو یہ غلط بات ہوگی۔ لا صفرا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ غلط نظریات، لوگوں کے غلط عقیدے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ولا صفرا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعون فی امتی امر من الجاہلیہ، میری امت میں جہالت کی 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں لا یدعہن الناس، جس کو لوگ چھوڑنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوں۔ نمبر 1 النیاحہ، مردوں پر چلا چلا کر کے بیان کرنا، نوحہ کرنا اور ذکر کرنا، بال نوچنا، گریبان پھاڑنا، اس طرح کی چیزیں اسلام میں منع کی گئی۔ النیاحہ، آنسو تو نکلنا فطری ہے، غم ہے، بالغمگین ہے، آنسو نکلیں گے، غمی پر نکلتے ہیں، تو یہ برے نہیں، لیکن چلا چلا کر کے بیان کر کے آپے سے باہر ہو جانا کسی کے انتقال پر، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے النیاح۔ اور دوسری چیز والطعن فی الانساب، نسب میں، ذات پات میں لوگوں کو تانے دینا، تم تو فلانے ہو، تمہارا نسب ٹھیک نہیں، تمہاری نسل ٹھیک نہیں، اس طرح کے تانے دینا، اس سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ فرمایا میری امت کی یہ بہت بڑی خرابی، ایک نیاحہ اور دوسرے طعن فی الانساب۔ اور تیسری چیز ہے ولا عدوہ، جس کا ذکر بھی آیا کہ ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ اجرب بعیر، ایک اونٹ کو کھجلی ہو گئی، ایک اونٹ کو کھجلی ہو گئی، فاجرب مئۃ بعیر، تو لوگ کہنے لگتے ہیں پھر اور لوگوں کو کھجلی ہوئی اور اونٹوں کو کھجلی ہوئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک کو کھجلی ہوئی تھی، اس نے سب اونٹوں کو کھجلی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرا اس سے یہ پوچھو من اجرب البعیر الاول، بتاؤ پہلے اونٹ کو کھجلی کس نے کی؟ بھائی اگر ایک اونٹ نے سب کو کھجلی کر دی تو پہلے والے اونٹ کو کھجلی کس نے کی؟ اس کے خارج کہاں سے آئی؟ ظاہر سی بات ہے لوگ کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہوا، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ پھر اسی طرح لوگ کہتے ہیں، چوتھی چیز فرمایا، لوگ کہتے ہیں الانواع، نچھتر لگا تو بارش ہوئی، مطرنا بنوع کذا، فلاں نچھتر کی وجہ سے ہم کو بارش ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں، بارش بھی اللہ برساتا ہے، سورج بھی اللہ نکالتا ہے، چاند بھی اللہ نکالتا ہے، موسم بھی اللہ تبدیل کرتے ہیں، رات و دن اللہ لاتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اب آخر میں سفر کے تعلق سے ایک بات اور آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بخار آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ 26 سفر المظفر کو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو رومیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا. 27 سفر، یہ دن تھا دوشنبے کا، اور 27 سفر سن 11 ہجری منگل کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو لشکر کا امیر بنایا. 28 سفر بدھ کا دن تھا، آخری بدھ، 28 سفر بدھ کا دن تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار آ گیا تھا آپ کو، اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے کپڑے کو پھاڑ کر کے جھنڈا بنا کر کے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دیا، اسامہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. اور پھر اسی رات میں یعنی بدھ اور جمعرات کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار شدید ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ اٹھے رات میں اور جنت البقیع تشریف لے گئے، اور فرمایا، غلام صاحب میں تھا، فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت البقیع میں جو مدفون ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں، تو میں اپنے رب کے حکم کے بموجب یہاں آیا ہوں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اس کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کی. جب آپ تشریف لائے واپس تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا اور پھر آپ کو بخار آنا شروع ہوا. پھر تقریباً اسی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نمازوں کا امام بنایا تھا، مسلمانوں کی نمازوں کا امام بنایا. 17 نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو پڑھائی تھی، صحابہ کرام کو پڑھائی تھی. تو بہرحال یہ وہ موقع تھا. پھر نبی پاک علیہ السلام کا یہ مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی. تو اسی مہینے کے اندر ربیع الاول میں آپ کی ولادت بھی ہے اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہے. لہذا جو لوگ سفر المظفر کو اس لیے منحوس مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو بخار آیا تھا، تو ان کو اس عقیدے سے باز رہنا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو پھر آپ کو اگلے مہینے کے بارے میں بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا، مدینہ منورہ کے بارے میں بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے. اور جو عقیدہ رکھے وہ مسلمان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام خرافات سے، رسومات سے اور غلط باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے.